ساری انسانیت کی دعائیں اللہ رب العالمین سننے والا ہے. دعا جو اس کے بارے میں آپ نے مفصل گفتگو سنی, اس کی فضیلت بھی آپ نے سنی, اور دعا کس طرح سے کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ اس کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو تفصیل کے ساتھ سنی. جو چیز مجھے یہاں ذکر کرنا مقصود ہے وہ ہے, کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی, ان کی دعا قبول نہیں ہوئی جب ان سے غلطی ہوئی, جنت سے جب نکال گئے. ضعیف من گھڑت روایات کا سہارا لیتے ہیں, اور یہ مولویوں کی غلطی ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں, اس طرح کی من گھڑت موضوع روایات کو بیان کرتے ہیں کس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے. بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے. رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کی شان کو, آپ کے رتبے کو بلند کر دیا ہے. جب اللہ رب العالمین نے رتبہ بلند کر دیا, یہ کہہ کے قرآن موجود ہے, پھر اس طرح کی من گھڑت اور جھوٹی روایات اور کسی چیز کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ دیا آدم علیہ السلام نے, تب جا کے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یہ قرآن کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے کیا کہا کہ جب آدم سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آدم سے غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ کلمات ملے آدم کو, تو ان کو پورا کیا, تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا. وہ کلمات کیا ہیں؟ کہا آدم اور حوا نے دونوں نے کہا ربنا, قالا, سورہ اعراف میں جا کے پڑھ کر دیکھیے, قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا انہوں نے کی. کس نے؟ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے یہ دعا کی, تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ کیا, اور اسی لیے جو بات میری ذکر کرنا مقصود اصل وہ یہ کہ جب بھی سارے کے سارے لوگ یہ اس طرح کے علماء دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں کو بیچ میں واسطہ دے کر کرتے ہیں کہ فلاں کے توفیق کے سے, فلاں کے واسطے سے ہماری ان دعاؤں کو سن لیں, جبکہ رب کہتا ہے میں ڈائریکٹ سنتا ہوں, مجھے کسی کے توفیق کی, کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی بندہ میرا, جب ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں کو کھلاتا ہے, آپ کی ساری دعاؤں کو سنتا ہے, حاجات کو, ضروریات کو پورا کرتا ہے, بن مانگے آپ کو دیتا ہے. پھر دنیا میں آنے کے بعد بھی جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کو وہ سنے گا. بلکہ کئی ساری چیزیں آپ کے مقدر میں لکھی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ ہوں گی, لیکن کب؟ جب یہ مجھ سے مانگے گا, جب اس کے لیے دعا کرے گا بندہ میرا, تب یہ چیزیں اس کو ملیں گی. تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, لیکن کسی طرح کی واسطے کی ضرورت نہیں. آپ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگیں, آپ اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں, ڈائریکٹ ہو جائیں, اور وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. پھر اس میں یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جی دیکھو جی, جب آپ کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈی سی کے پاس جاتے ہیں, تو پی اے کے ذریعے ہو کے جائیں گے, فلاں کے واسطے سے جائیں گے, فلاں کے واسطے سے جائیں گے, تو چھت پہ چڑھتے ہیں تو پوڑی کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, زینے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, اس پہ چڑھ کے آپ چھت پہ جاتے ہیں تو آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ آپ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے, آپ وسیلہ لے کر جائیں گے, نیبو کا وسیلہ لے لو, فلاں کا وسیلہ لے لو, فلاں کا یہ کر لو, فلاں کا وہ کر لو, تو اس میں سے یہ وسائل ہیں سارے کے سارے, ان کے ذریعے میں اللہ کے پاس پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چھت آپ سے دور ہے, اس لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی. ڈی سی آپ سے انجان ہے, منسٹر آپ سے انجان ہے, سی ایم آپ سے انجان ہے, پرائم منسٹر آپ سے انجان, آپ کو نہیں جانتا, اس لیے آپ کو بیچ میں جو جاننے والا ہے جس کے ذریعے آپ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں اس کی ضرورت پڑ گئی. آپ تعارف دے کے وہاں پہ جا رہے ہیں اس کے پاس, لیکن آپ کا رب آپ کو تب بھی جانتا تھا جب آپ آدم علیہ السلام کی پشت سے جب آپ کو پیدا کیا تھا, کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ساری ارواح آپ کو جب پیدا کیا تھا, آپ کا رب تب بھی جانتا تھا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے نطفہ کی شکل میں, جب آپ ایک انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں تب بھی آپ کو جانتا تھا, اور جب آپ دنیا میں آتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, نشو و نما لیتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تب بھی آپ کو آپ کا رب جانتا ہے. اور آپ کا رب آپ سے قریب ہے. رب کبریا نے فرمایا نحن اقرب الیکم من حبل الورید, کہ ہم آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہیں. تو پھر قریب کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو آپ کے ہر دل کے اندر آپ جو سوچتے ہو وہ سوچنا تک آپ کا رب جب جانتا ہے, تو پھر آپ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ کیا کیجیے, اللہ رب العالمین کو پکاریے, اور وسیلہ اگر دینا ہی ہے تو کس کا وسیلہ دو,
اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دو، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دو. جیسے کہ آپ نے سنا پچھلے رات میں ستار کہا کہ اللہ کا نام ستار نہیں بلکہ ستیر ہے. اللہ کا نام ستار میں وہ معنی نہیں پایا جاتا جو ستیر میں پایا جاتا. حد سے زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، حد سے زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، جس کی کوئی حد نہ ہو اتنی زیادہ پردہ پوشی کرنے والا. آپ اور ہم سوچیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں جن کی وہ پردہ پوشی کرتا ہے. وہ ستیر ہے. اس لیے اس رب سے ڈائریکٹ مانگ کے تو دیکھیے. جب آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے تو وہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، آپ کو بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ کو جہاں جس وقت جس جگہ ضرورت پڑے گی مدد کی وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی نریا کو پار لگاتے رہے گا. اس کے بعد ایک اور وصیت، اور اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کروں گا. وہ تعلق رکھتی ہے رمضان اللہ کے مہینے سے بھی، اور ہمارے 11 مہینے جو اعمال ہیں اس سے بھی، اور آج کی رات سے بھی اس کا تعلق ہے. تھوڑی سی اس میں 5-7 منٹ گفتگو لمبی ہو سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بغور سنیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ وصیت ہے قرآن کریم کے تعلق سے، قرآن کریم اور نمازوں کے تعلق سے. دونوں چیزیں اکٹھی کر دی میں نے، کیونکہ الگ اگر میں کرتا تو یہ لمبا ہو جاتا، اس لیے مختصراً دونوں کو اکٹھا کیا. رمضان مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حاضری جو ہے وہ کافی ساری ہوتی ہے، 3-4 صفحے ہوتی ہیں ہماری، اور فجر میں بھی 3-4 صفحے ہوتی ہیں. لیکن غیر رمضان میں ایک صف بھی کبھی ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی. جو لوگ یہاں پہ نمازی وہ یہ جانتے ہیں چیز. ہماری نوجوان نسل بے شمار ایسی ہے جو بالکل نماز چھوڑ کے جا رہی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے. جوان بھی نہیں پڑھتے، بڈھے بھی نہیں پڑھتے. کئی سارے ایسے، ایک یہاں پہ ایک صحابی میں جانتا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں کبھی نماز پڑھنے کا کہا، وہ خود پڑھتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے. جمعہ کی نماز بھی وہ نہیں پڑھتے. کبھی کبھار جمعہ کی نماز پڑھ لی یا عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، باقی نماز وہ نہیں پڑھتے. رمضان مبارک کے مہینے میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نمازی ہو جاتے ہیں. غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اگر سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے ملازمت نہ کی، آئندہ کے لیے مداومت نہ برتی، تو یہ رمضان کی نمازیں آپ کو کوئی کام آنے والی، ہرگز کام آنے والی نہیں. جتنے مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی صدقات و خیرات کر دیں، جتنی مرضی جود و سخا کر لیں، آپ جتنا مرضی لاکھوں اربوں روپے بھی آپ کی راہ میں خرچ کر لیں، جتنے راتوں رات پوری کی پوری رات قیام کر لیں آپ، اور کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیں رمضان کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ کو کچھ کام آنے والا نہیں. 11 مہینے اگر نافرمانی کی ہے، 11 مہینے اگر نمازیں نہیں پڑھی، 11 مہینے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کام آنے والی نہیں ہے. اور قیامت کے دن سوائے رسوائی کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے. اس لیے جو رمضان میں پابندی کے ساتھ جیسے نمازیں پڑھی، اس طرح سے غیر رمضان میں بھی نمازیں پڑھنی. جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو پڑھا، ویسے غیر رمضان میں بھی قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن حکیم کے بارے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن. اور لوگوں یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ مطلق ہے، رمضان اور غیر رمضان کے لیے ہے. کہا اقرأوا القرآن، اور لوگوں اس قرآن کو پڑھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا کس کی؟ اپنے پڑھنے والوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ قیامت کی دن رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، کہے گا اللہ دن کو منعتہ من الحلال فی النہار، کہ میں نے اس کو جو حلال چیزیں تھی دن میں اسے ہم نے روک دیا تھا. اور قرآن کہے گا کہ اللہ منعتہ، میں نے اس کو منع کر دیا، کس سے؟ رات کو نیند سے. اس کو میں نے منع کر دیا، راتوں کو پڑھتا رہا، مجھے رات کو سویا نہیں، دن کو روزہ رکھتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا. قرآن کہے روزہ کہے گا فشفعنی فی، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لے یا اللہ. قرآن بھی کہے گا کہ فشفعنی فی، اے اللہ میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لے. ذرا سوچئے کلام کس کا؟ اللہ رب العالمین کا، عظیم رب کا کلام ہے. وہ عظیم رب کا کلام رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے حجت بازی کرے گا، کہے گا کہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے. کیا اللہ رب العالمین پھر قرآن کی سفارش کو رد کرے گا؟
کیا روزہ وہ روزہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتا ہے روزہ بندے نے میرے لیے رکھا اور اس کا بدلہ میں دوں گا. تو وہ روزہ جب رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، کیا اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو رد کر دے گا؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اب دیکھیے جو عربی ممالک ہیں ان کو دیکھیے، اور ان کے اندر جو مسجدوں کے اندر لوگوں کی حاضری ہوتی ہے اس کو دیکھیے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ افریقہ کی جو موروکو ایک ملک ہے جس کو مغرب بھی کہتے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی افریقہ کی مسجد جس کے اندر 10 لاکھ لوگوں نے نماز تراویح پڑھی. 10 لاکھ لوگ. حرمین شریفین کی بات سب سے بڑی اگر تعداد کسی جگہ پائی گئی تو وہ وہاں اس ملک افریقہ کے اندر پائی گئی، موروکو کے اندر پائی گئی. اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئے. ہماری مسجد ایران میں کیوں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں ماننا نہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے؟ کیا ہمارے اوپر یہ چیزیں فرض نہیں ہیں؟ ہم صبح سویرے ٹھنڈ ہوتی ہے، بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں، نہلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور اسکول بھیجتے ہیں. جا، کیوں؟ پڑھ کے آئے گا، آخر میں کچھ کرے گا، کچھ بنے گا. پھر ہم قرآن کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بوڑھے ہو گئے، مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا جی ہمیں قرآن نہیں پڑھتے، پڑھنا آتا، اگر ہم قرآن کے حرفوں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرنے کیا ہمیں اس پہ بھی اجر ملے گا؟ یہ ہمارا حال ہے. یہ مسلمان وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، آج تم خوار ہوئے ہو طالب قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا. قیامت کے دن میں قرآن شکایت کرے گا رب کی بارگاہ میں، بلکہ نبی کریم سے شکایت کریں گے. نبی کریم سے شکایت کریں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا، اس کو تاقوں میں سجا کر رکھ لیا، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیا، بازو پہ باندھ دیا، کمر پہ باندھ دیا، ٹانگوں پہ باندھ دیا، تعویذ بنا کے دو کے مجھے پلاتے رہے، لیکن پڑھا نہیں، مجھے سمجھا نہیں. جو بزنس کرتا ہے، آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، جو شخص زیادہ پڑھا لکھا نہیں، اگر کوئی لیٹر کہیں سے آتا ہے، کوئی خط کہیں سے آتا ہے جو کہ انگلش میں یا کسی ایسی زبان میں جو آپ نہیں جانتے، اس میں ہمارے پاس خط آیا، ہمیں سمجھ میں نہ آیا، ہم نے سوچا شاید ہمارے حقیق میں جو کچھ ہے تو ہم نے سائن کر کے واپس بھیج دیا. اس میں لکھا ہے کہ بھئی آپ کی پراپرٹی جتنی بھی ہے وہ ساری میرے ہیں. تو ہم نے اس کو سمجھا نہیں اور خط پورا کا پورا سائن کر کے وہ کاغذ واپس دے دیا، تو ساری جائیداد سے منہ ہاتھ دھونا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں تھا. اسی طرح سے یاد رکھیے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سارے چیزوں سے، سارے اعمال سے منہ ہاتھ دھونا پڑے گا. قرآن کریم کو سمجھیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے حق کو ادا کرتے ہیں. قرآن کریم کو پڑھیے. آپ آج اس مسجد کے اندر، اس مجلس کے اندر یہ تہیہ کیجئے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ کے پہلے تجوید کے ساتھ، اس کو تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ کام کریں گے وہ یہ کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے ترجمے اور معانی کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. چاہے کہ 10 مہینے میں، 12 مہینے میں آپ 10 ہی پارے پڑھیں، 12 ہی پارے پڑھیں، 2 ہی پارے پڑھیں، لیکن آپ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں گے. یہ وہ کتاب جو آپ کے ساتھ قبر میں بھی ہے، یہ وہ کتاب جو آپ کے ساتھ حشر میں بھی ہے، جو آپ کو یہاں دنیا میں بھی عزت دیتی ہے. یہاں دنیا میں بھی آپ کو عزت دیتی ہے یہ کتاب، پھر آپ کی عزت قبر میں بھی کرتی ہے، حشر میں بھی آپ کی عزت کرتی ہے. آپ کے لیے آپ کے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، رب سے حجت بازی کرتی ہے کہ اللہ میری صفات کو قبول کر، کیوں کہ یہ مجھے پڑھتا رہا، مجھے اس نے سمجھا تھا، میری تلاوت کی تھی، راتوں کو یہ مجھے پڑھتا رہا، دن کو مجھے پڑھتا رہا، صبح پڑھتا رہا، شام پڑھتا رہا، ہر وقت پڑھتا رہا، اللہ میری اس بات کو قبول کر لے. یہ شفاعت ہے، یہ باعث رحمت ہے. اللہ کے رسول فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں. فرمایا گیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ تو نبی کے رسول نے فرمایا تھا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے خاص اور اللہ کے مقرب بندے ہیں. آئیے ہم اور آپ اللہ کے مقرب بندے بنے، آئیے ہم اور آپ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. دیکھیے حرمین شریفین میں، آپ دیکھیے، آپ دوسرے عربی ممالک کے اندر جو بڑی مساجد ہیں ان کے اندر دیکھیے، رونے کی سسکیاں لینے کی آواز آتی ہے. جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، امام صاحب پڑھتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو اس کا معنی پتا ہوتا ہے.
ان کو پتا چل رہا ہے حلال و حرام بیان ہو رہا ہے، ان کو پتا چل رہا ہے حق و نحق بیان ہو رہا ہے، ان میں سابقہ امتوں کے احوال بیان ہو رہے ہیں، سابقہ انبیاء کے احوال بیان ہو رہے ہیں، جنت کے حالات بیان ہو رہے ہیں، جہنم کے حالات بیان ہو رہے ہیں، صحیح و غلط کی تمیز بیان ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ان کو پتا ہے، سمجھ آ رہا ہے، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ سسکیاں آہوزائی میں کر کے لوگ روتے ہیں، آئمہ کو سنی کہ وہ آئمہ کس طرح سے روتے ہیں، کتنا گڑ گڑاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیچھے کھڑے کھڑے اٹھا رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا پڑھا کیا جا رہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک لفظ اس کا ہمیں پلے نہیں پڑ رہا، اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ ہم نمازوں میں کیوں اکتاتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کیوں اکتاتے ہیں؟ کیوں پہلے دوسرے دن ہماری مسجد میں 4 سبے تھی اور پھر بعد میں 3 سبے یا 2.5 سبے رہ گئی؟ کیوں اتنے سارے لوگ چلے گئے؟ کیوں ہمارے نوجوان کھڑے نہیں رہ سکتے؟ جب وہ غور و فکر کرتے تدبر کرتے قرآن کریم کے اوپر، قسم خدا کی کہہ کے کہتا ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا وقت کیسے گزر گیا۔ وہ آیات پہ غور و فکر کرتے، وہ حروف پہ غور و فکر کرتے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ موتی پڑے ہوئے ہیں، موتیوں کے اندر کیا کیا احکام بیان ہو رہے ہیں۔ جب وہ اس چیز کو سمجھتے تو کبھی اکتاتے نہ، کبھی تھکتے نہ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو حفظ نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اور اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہمارا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے قوموں کو عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ وصیتیں باتیں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ یہ انفرادی عبادت کی رات ہے، اس میں بیٹھیں، سیکھیں۔ آپ کے پاس علماء کے ایک جمع غفیر موجود ہیں، ان میں آپ علماء سے رجوع کریں۔ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں یہاں پہ موجود، جتنے بھی بھائی دوست احباب ہیں، کوئی بھی جائے نا، تھوڑا بہت بچوں نے ناشتے کا انتظام کیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ ابھی بیٹھیں گے تو مسجد میں ہم کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں گی، وہ کھا کے جائیں گے۔ اس کے بعد آج کی اس رات میں ہم خصوصی دعا کرتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بچے جو یہاں پہ کام کرتے رہے، پورا مہینہ محنت اور لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، افطاری کا کام جو کیا بہت بڑا کام ہوتا تھا، 100 سے زیادہ پلیٹیں روزانہ دھونا، گلاس دھونا، فروٹ جو آتا اس کی کٹنگ کرنا، پھر دسترخوان بچھانا، پھر تیاری کرنا، وہ پلیٹیں رکھانا، بہت بڑا کام تھا۔ آئیے کریئر پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا۔ شروع رمضان میں ٹھنڈ تھی، سردی تھی، اس کے باوجود وہ لگے رہے۔ ان بچوں کے لیے آپ سب کے اوپر ہی ضروری ہے، سب کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہم نے کیا دیا ان کو؟ کچھ بھی نہیں دیا، لیکن ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت کرنے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا عالم بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو دین سمجھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھے، آئندہ کے لیے بھی یہ خدمت جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے اس وقت انہوں نے روزے داروں کی خدمت کر کے اجر اور ثواب کمایا ہے، اللہ رب العالمین ان کو ثابت کرنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان عزیز بچوں کی اس محنت کو قبول و مقبول فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ چھوٹے بچے تھے، کچھ چھوٹے بچے ہیں، کچھ ان میں تھوڑے سے بڑے بھی ہیں، تو سارے کے سارے بچے ہیں، تو ان کی اس کوشش کو سراہیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، سارے دعا کیجیے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ان کو نیک کرے، ایک کرے، ثابت قدم بنائے، نمازی بات بنائے، نماز کا پابند بنائے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہم اپنے لیے سارے قسم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، جتنے بھی متوفین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس مسجد کے جو تاسیس رکھنے والے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 3 مین لوگ تھے اور تینوں کی تینوں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے جناب خان عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ، دوسرے جناب الحاج عبدالرؤوف صاحب رحمہ اللہ، اور تیسرے الحاج عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ، جو پچھلے سال ان کا انتقال ہوا۔ یہ 3 مین اصل لوگ تھے جنہوں نے اس جگہ کو خرید کے اور پھر وقف کیا کہ اس کی تعمیر اور توسیع وغیرہ پھر ہوتی رہی، آج تک یہ قائم ہے۔ ان کے لیے دعائیں کریں۔ دیکھیے یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ نہیں ہے اس دنیا میں نمازیں پڑھی جاتی ہے، مسجد قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ کتنے لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے؟ ابھی دیکھا آپ نے جمعہ میں کہ تینوں چھت بھر گئے، باہر بھی صحن بھی بھر گیا، سیڑھی کے سامنے کی جگہ وہ بھی بھر گئی، اوپر سیڑھی کے سامنے کی جگہ بھر گئی، صحن بھر گیا اوپر والا، اوپر 34 چھت پہ بھی لوگ چڑھ گئے، اتنی بڑی۔ اور یہ سارا کا سارا کس کو جاتا ہے؟ اسلام کس کو جاتا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے نا کہ رمضان مبارک میں کوئی اتنے زیادہ جذبات ہو جاتے، تیز تن بریح مرسلہ کے لفظ آتا ہے کہ جس طرح تیز ہوا
सैराब करके चली जाती है। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जवाब बन जाते हैं, सैराब करते, सदका तो खैरात करते, अपने माल में से खर्च करिए, मसाजिद की तामीर में खर्च कीजिए, सदका जारिया अपने लिए बनाइए। जब इंसान मरता है सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, 3 अमाल का सवाब मिलता है, एक सदका जारिया, एक औलाद सालिह जो दुआ करती है, एक जो इल्म आप पढ़ते हैं दूसरों को सिखाते हैं, वो आपको काम आता है। इसलिए सीखिए, बच्चों को पढ़ाइए, कुरान करीम पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, फिर आगे पढ़ाइए, वो सदका जारिया आपके लिए भी बनेगा। आपको भी उसके बाद आपको इन सारी चीजों की वहां पे हशर में जरूरत पड़ेगी, कब्र में जरूरत पड़ेगी। कोई घर साथ में नहीं जाता, कोई रोशनी नहीं है, सब अंधेरे ही अंधेरे हैं, कब्र है, अंधेरी कोठरी है बिल्कुल। जितना इंसान पीका तो काठी तकरीबन उतनी चौड़ी होती है, वो लंबी भी उतनी होती है, उसके अंदर लेके रख के वापस चले आते सारे, कोई साथ नहीं जाता है। सिर्फ चादर की, कफन की 2-3 चादरें साथ जाती है और कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता आपका अमल, साथ जाएगा आपको जो कुरान पढ़ेंगे, आप नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, नेक अमाल करेंगे, सदका तो खैरात करेंगे, वो साथ जाएंगे आपके। इसलिए तैयारी कीजिए। फलतंजुर नफ्सुन माज़ा क़द्दमत लिग़द, अभी सुना आपने तिलावत में कि इंसान को चाहिए, नफ्स को चाहिए कि वो ये देखे कि उसने कल के लिए क्या पेश किया है। दुनिया के लिए हम सुबह सवेरे उठते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं, सर्दी और गर्मी के हिसाब से हम अपने लिए इंतजाम करते हैं, पंखों का इंतजाम होता है। अभी थोड़ी सी हल्की सी गर्मी के हाथ में हुई, हम बर्दाश्त नहीं करने लगे, खिड़कियां खुलने लगी, उधर से खिड़कियां खुलने लगी, चलो जी हवा की जरूरत पड़ गई, गर्मी हो गई, नहीं बर्दाश्त हो रही, तो जहन्नम की आग, वो जहन्नम की आग जो दुनिया में आग से 1200 डिग्री ज्यादा होती है, सख्त होती है, 1200 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त है। 1200 डिग्री सेल्सियस तो क्या होता है, वो लावा जो जमीन से बढ़ता है, लावा जो जमीन से बढ़ता है, उस वक्त जमीन का टेम्परेचर पता क्या होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पहाड़ भी जलने लगते हैं, जिसको समंदर भी बुझा नहीं सकता और सारी चीजें पिघल के दरिया की माने बहने लगती हैं, वो लावा, उस जमीन का टेम्परेचर वहां पे जहां से वो लावा पड़ता है 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दुनिया की आग है। और जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा सख्त है, 70 गुना ज्यादा सख्त है। अगर इसकी एक चिंगारी दुनिया पे आ जाती तो ये पूरी की पूरी दुनिया जल के राख हो जाती, खत्म हो जाती, कुछ भी इसके ऊपर ना बचता। वो जहन्नम, वो जहन्नम उइद्दत लिलकाफिरीन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। उसमें हम बहैसियत मुसलमान अपने आप को मुसलमान कह के कलमा गो हो गए, और क़यामत के दिन हम जहन्नम में जाएं, इससे बढ़कर ज़िल्लत और रुसवाई क्या हो सकती है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मुबारक पल हैं, गनीमत वाले पल हैं, इनको गनीमत जाने, मुबारक जाने, और इसमें जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी मुशक्कत कर सकते हैं, उतनी मुशक्कत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ये इस तरह से न पंखे थे, न छत थी, न इस तरह से कालीनें थी, रेत थी नीचे, छत भी नहीं थी पूरी मस्जिद पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा गए, हिजरत करके मस्जिद बनाई, 4 दीवारें बनवाई, मस्जिद नबी की सिर्फ 4 दीवारें बनी, और सामने जो मेहराब, क्योंकि पहले शाम की तरफ मुड़ के नमाज पढ़ते रहे बैतुल मक़दिस की तरफ, तो उसमें पहले जो 2 सफ़ें थी तकरीबन उसके ऊपर क्या किया गया, छत डाल दी गई, खजूर के पत्ते, उसमें से भी पानी रुकता नहीं था, पानी नीचे आ ही जाता था, खजूरों के पत्ते डाल दिए गए थे। फिर जब किबला चेंज हुआ काबा शरीफ की तरफ, तो उस वक्त वो पीछे का हिस्सा वैसे देने दिया गया, और जो काबा की तरफ जब मुड़े तो उस वक्त इस साइड से भी छत डाल दी गई। जो पीछे वाला हिस्सा था, शाम वाली साइड वाला, वो हिस्सा फिर असहाब सुफ़ा की जगह बन गई। सबसे पहला मदरसा असहाब सुफ़ा, वो गरीब मिस्कीन लोग जिनके पास घर नहीं था, जो उसी मस्जिद के अंदर रहते थे, सोते थे, जागते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखते थे, वो असहाब सुफ़ा। तो वो उनका चबूतरा बन गया, वो जगह उनका नसीब बन गई, वहां पे वो सोने लगे उस छत के नीचे। बाकी मस्जिद खुली थी और उसके अंदर वो बैठते, और इतनी तंग, इतनी हाजिरी होती कि मस्जिद तंग आ रही थी। पहले जब बनाई तब थी 1400 हाथ, 1400 हाथ, जो 1400 हाथ, 1450 हाथ थी जब पहले मस्जिद नबी ने आके तामीर की मदीना तैयबा। फिर जब उसको वो तंग हो गई, तामीर तोसी उसकी शुरू की, तो फिर 1000 हाथ उसका और बढ़ाया गया, 2500 हाथ बन गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लंबी और चौड़ी मस्जिद। फिर उसके बाद अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तोसी की, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तोसी की, फिर उसके बाद तोसी होती रही, और आज जाकर देखिए कि कितनी बड़ी मस्जिद है। तो वो उस मस्जिद में वो इबादत किया करते, रेत के ऊपर, नंगी रेत के ऊपर बैठ जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा भी पूरी रात बैठ के याद करते, गर्मी होती, और वहां की रेगिस्तान की वो गर्मी, इतनी सख्त गर्मी के पैर नीचे पड़ता तो जल जाता। मदीना तैयबा में जो लोग वहां गए, देखा सहन में काला पत्थर लगा हुआ है, बाहर जो सहन है उसमें काला पत्थर लगा हुआ डिजाइन के लिए। अफगानिस्तान में मैक्सिमम ठंडे लोग रहते हैं, वहां पे ठंड होती है, ठंडे होते हैं,
تو کشمیر کی طرف موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ایک افغان کا پٹھان آیا اور گرمی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, یہ جون جولائی کی گرمی تھی, اگست کی. تو اس میں اس کا پیر جب اس کالے پتھر پہ پڑا, پورا پیر نیچے سے جل گیا, پورا پیر, اتنی بڑی بڑی پھوکیں چڑھ گئی اس کے پیر کے اوپر. ہم گئے ہاسپٹل میں جا کے اس کا پتہ کیا, جب دیکھا تو پورا کا پورا پیر, دونوں کے دونوں پیر اس کے پورے جلے ہوئے, پھوک چڑھی ہوئی, اتنی سخت گرمی. اس گرمی میں اتنی سخت گرمی, 54 ڈگری گرمی میں نے خود وہاں پہ نوٹ کی اثر کے بعد رمضان المبارک میں 54 ڈگری. آج اتنے انتظامات ہو کے, پھر اس زمانے میں ذرا سوچیے, اس کھلی ہوا, کھلے آسمان کے نیچے اس کچی ریت والی مسجد میں بیٹھ کے وہ عبادت کیا اللہ رب العالمین کی بات. ہمارے پاس کتنے انتظامات ہیں, ہمیں کتنا رب کا شاکر اور شکر گزار ہونا چاہیے اور کتنی محنت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے, پیر ان کے سوج جاتے, سسکیاں لے کے دعائیں کرتے سجدے میں. لمبا سجدہ کہ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے شک ہو گیا کہ کہیں روح پر آواز تو نہیں کر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جا کے پیٹھ پہ کان رکھتی تو دیکھتی کہ اللہ کے نبی سسکیاں لے کے دعائیں کر رہے ہوتے. کس کے لیے؟ سنت کے لیے, جو نماز بھی نہیں پڑھتی, جس کو آخری نصیحت کی تھی کہ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز نہ چھوڑنا. جس کو سب سے زیادہ آج ہم ضائع کرتے ہیں, نماز کو ضائع کرتے ہیں. اور وما ملکت ایمانکم, جو ہمارے دائیں ہاتھ کے مالک ہے, غلام نوکر. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو بھی باتیں کہی گئی, اس ان باتوں کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین حاضرین کی مجلس کے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے, یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے, اس کے لیے جتنے وقت کرنے والے جو بزرگوار اس دنیا سے چلے گئے, اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. یا اللہ سب کی قلبوں کو نور سے منور فرما دے, ان کی بلند مقام نصیب فرما دے. یا الہ العالمین جو ہم باقی ہیں ہمیں بھی دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, دین کی آبیاری کرنے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں رب کی وحدانیت جو تیری توحید ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ہمیں بچا. یا العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ہمیں بچا. یا العالمین جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں, جتنے بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے, جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں جنہوں میں, یا اللہ سب کو قبول و مقبول فرما دے. یا العالمین تمام ہماری حاضریوں کو قبول فرما دے, ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما دے, قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرما دے, نمازوں کو, جتنی قسم کی بدنی قولی جو بھی ہم نے عبادات کی, یا العالمین سب کو قبول و مقبول فرما دے. یا العالمین حاضرین مجلس کے ہمارے جتنے بھی عزیز و قابل دنیا سے چلے گئے, یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما دے. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. یا اللہ العالمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. یا اللہ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. یا اللہ العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ العالمین اور بھی جتنے میرے عزیز اقارب, جتنے میرے رشتہ دار, کبھی رشتہ دار اس دنیا سے گئے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. سب کو جنت الفردوس میں, جن کے نام ہم جانتے ہیں, جن کے نام نہیں بھی جانتے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ العالمین جتنے بھی حاضرین مجلس کی جو بھی نیک اور جائز تمنائیں ان کو پورا فرما دے. یا اللہ العالمین ہم سب کے لیے, عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ سب کا بھلا فرما دے. یا اللہ العالمین سب کا بھلا فرما دے. یا اللہ العالمین جتنے بھی ظالم اور جابر ہم پہ مسلط ہیں, یا اللہ ان سے ہماری جان کو چھڑا دے. یا اللہ العالمین ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ جتنے بھی ظالم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں سب کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ العالمین سب کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں اسلام کی بہاریں عطا فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں توحید کی بہاریں عطا فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں صحیح قرآن سنت کا شیدائی بنا دے. یا اللہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں رب کو جان کے, پہچان کے, سمجھ کے اس کی بندگی کرنے والا یا اللہ العالمین ہمیں بنا دے. یا اللہ العالمین ہمارے سارے اعمال کو قبول و مقبول فرما دے. یا اللہ العالمین جب تک اس دنیا پر اسلام پر قائم اور دائم رکھ, جب اس دنیا سے جائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے. حاضرین مجلس کی جو بھی اجازت منائے, یا اللہ العالمین ان کو قبول و مقبول فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.